السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک 26واں پارہ سورہ الفتح آیت نمبر 9 ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت سے جو پہلے والی آیت ہے 8 نمبر آیت، اس میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اور بھیجا کس شان کے ساتھ ہے؟ شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا۔ پیچھے 5ویں پارے میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر بھی گواہ ہوں گے حشر والے دن، اور آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان ساری کی ساری امتوں پر، ان سارے نبیوں پر علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں گے۔ اس کی ایک حدیث پاک آتی ہے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے گا کہ اے میرے پیارے نبیوں، بتاؤ آپ نے اپنی اپنی امت کو میرا میسج، میرے دین کی تبلیغ فرما دی تھی؟ جب انبیاء علیہ السلام اللہ پاک سے عرض کریں گے مولا یقیناً بے شک تو خوب جانتا ہے کہ ہم نے جو تو نے وحی نازل فرمائی تیرا پیغام وہ ہم نے اپنی اپنی امتوں کو سنا دیا تھا، اللہ پاک ان نبیوں کی امتوں کو بلائے گا اور فرمائے گا بتاؤ تم تک پیغام پہنچا؟ تو وہ امتیں آگے سے کہہ دیں گی نہیں۔ کیا کہیں گی؟ نہیں، ہم تک پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا کہ آپ تو فرما رہے ہو کہ ہم نے پیغام پہنچایا ہے، تو آگے سے انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے مولا تو خوب جانتا ہے ہم نے پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ پاک ان سے فرمائے گا بتاؤ اے امتیوں، ان ہر نبی علیہ السلام کی امت بتاؤ، وہ کہیں گے ہم تک پیغام ہی کوئی نہیں پہنچا۔ تو تب اللہ پاک فرمائے گا انبیاء علیہ السلام سے کہ اے انبیاء علیہ السلام آپ نے پیغام پہنچایا، کیا اس پیغام پہنچانے پر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے یا باری تعالی ہمارے پاس گواہ ہے۔ سنیے گا ذرا غور سے، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ گواہ کو لاؤ، تو انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے یا باری تعالی ہمارے پاس گواہ تیرے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ غور کیجئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، امت محمدیہ گواہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے پیغام پہنچایا اپنی امت تک۔ تعجب کی بات ہے، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کی گل سنا رہی ہے کیوں جی؟ آپ اور میں، ہم نے انبیاء علیہ السلام پر گواہی دینی ہے کہ مولا ہم گواہ ہیں کہ یقیناً انبیاء علیہ السلام نے پیغام اپنی اپنی امت تک تیرا پیغام، تیرا میسج، تیری وحی جو بھی تھی وہ سب پہنچا دی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ بلا لو حضور پاک علیہ السلام کی امت کو، پھر انشاءاللہ ہم وہاں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ سارے کہیے انشاءاللہ۔ حالت ایمان میں دعا کرے اللہ پاک ہمیں اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ہم جائیں گے وہاں پر۔ تو اللہ پاک پھر ہم سے فرمائے گا کہ بتاؤ اے میرے پیارے محبوب کی پیاری امت، یہ انبیاء علیہ السلام سارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میسج پہنچایا ہے، ان کی امتیں انکار کر رہی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گواہ تم ہو کہ انہوں نے میسج پہنچایا ہے، تو بتاؤ۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے وہاں پر کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً سارے نبیوں نے تیرا میسج پہنچا دیا ہوا تھا۔ اللہ پاک ہم سے فرمائے گا کہ تم تو وہاں تھے ہی نہیں، تمہیں کیسے پتا؟ تب ہم یہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ ہمارے پاس
تیرے پیارے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی پاک نے آ کر بتایا کہ سب نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہے، تو ہم اپنے نبی پاک کی تصدیق کرتے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک سچ فرماتے ہیں، تیرا پاک کلام سچ فرماتا ہے، اس لیے ہم گواہ ہیں کہ سارے نبیوں نے تیرا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا ہوا تھا۔ تو ہماری گواہی پر پھر سارے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی جائے گی۔ اور اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں یہ جو بات چیز ساری ہو رہی ہے یہ سب ٹھیک ہے، سچ ہے، انبیاء علیہ السلام نے بھی میسج پہنچا دیا اور آپ کی جو امت گواہی دے رہی ہے یہ صحیح ہے؟ تب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ سچ بیان ہو رہا ہے، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اپنے اپنے نبیوں کے خلاف، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، صحیح نہیں بول رہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اس پر، یہ ہے سورہ النساء، آیت کا نمبر ہے 41، 5واں پارہ۔ فَكَيْفَ، کیفہ کا مطلب ہوتا ہے وہ منظر کیسا ہوگا، کیا انداز ہوگا اس وقت، کیا منظر ہوگا، کیا اس وقت کیفیت بنی ہوئی ہوگی۔ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے گواہ تلاش کریں گے، گواہ لانا چاہیں گے، گواہ لائیں گے ہر امت میں سے، لیکن وَجِئْنَا بِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم گواہ لائیں گے عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان تمام پر، شہیدا، گواہ بنا کر، وہ منظر کیسا ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ پہلوں پر بھی گواہ ہیں، پچھلوں پر بھی گواہ ہیں۔ آپ اس آیت کی تفسیر کھولیے گا جو میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں، سورہ الفتح کی آیت نمبر 9، تفسیر کھولیے، ایک نہیں کئی تفسیر کھولیے، اور عربی کی تفسیر کھولیے، اردو کی تفسیر بھی نہیں، پرانی تفسیر تلاش کریں۔ اردو والے جو ہے نا یہ بیچ میں اپنے اپنے ذہن کے مطابق باتیں داخل کر دیتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی بات، اس کو بھی تروڑ مروڑ کر ادھر ادھر سے پیچھے پیچھے کوئی نہ کوئی اپنے بریکٹیں لگا کر بھی مضمون بدل دیتے ہیں۔ لیکن جو پرانی شروع سے عربی کی تفسیریں چل رہی ہیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری ہوئی ہے، پیار ہی پیار بھرا ہوا ہے، وہ تفسیریں کھولیے گا، ان میں اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے شاہدہ، کہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی امتوں کے اعمال سے بھی واقف ہیں اور اپنی امت کے اعمال سے بھی واقف ہیں، اور آپ کو واقفیت دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ پہلے اور بعد کے سارے معاملات واقعات کو دیکھتے ہیں، آپ کی نظر میں ہے، اور ہمارے اعمال تو صبح شام حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار بھی فرماتے ہیں، اچھے اعمال دیکھ کر ناراضگی کا اور خفتگی جو ہوتی ہے، ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرماتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں میری امت کے لوگ برائی کر رہے ہیں یا برے لوگ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اس ایک لفظ شاہدہ کے اندر بیان فرمائی۔ اس سے آگے سنیے، ایک شان فرمایا، ایک شان تو ہم نے آپ کی یہ رکھی شاہدہ، جو دنیا میں بھی ہے، قیامت میں بھی آپ کا خوب اس کا منظر اللہ پاک دکھانے والا ہے، اور اس کا لفظ میں نے آپ کو بتا دیا سورہ النساء کی آیت سے، فَكَيْفَ، وہ منظر سوچ کر دیکھو کیسا منظر ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبریاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ خوشخبریاں اچھے اعمال پر جنت کی بشارت، ایمان پر جنت کی بشارت، اور برے اعمال پر نذیرہ، ڈرانے والے جہنم سے، عذاب سے، آگ سے۔ یہ ساری شان اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور آگے سنیے، اب جب حضور پاک تشریف لے آئے تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم سب مخاطب تب سے اب تک، اب سے قیامت تک، ساری دنیا کے لوگ، فرمایا سارے کے سارے ایمان لاؤ اللہ پاک کی ذات پر، ورسولہ، اس کے پیارے رسول پاک کی ذات پر۔ ایمان کی ڈیٹیل لمبی ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور موضوع میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ فی الوقت
ایمان یہ ہے جو ہم عام طور پر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان مجمل ہے جس میں تفصیل کے بغیر اجمالاً یہ بیان ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یہ دونوں خلاصہ ہیں ایمان کا، تفصیل ان میں بھی نہیں ہے۔ ویسے کہتے ہیں ایمان مجمل ایمان مفصل، تفصیل نہیں ہے، ایمان کے اجمالی طور پر ان میں بیان ہو جاتا ہے۔ ایمان لانا ہے اللہ پاک کی ذات پر، سارے نبیوں کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر جس کو آخرت کہا جاتا ہے اس پر ایمان لانا، اور جنت اور جہنم کے حق ہونے پر ایمان رکھنا، یہ سارا خلاصہ ہے ایمان کا۔ الحمدللہ ہم آپ سارے ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پاک پر، و رسول ہی اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ۔ اب یہ جو دو جملے ہیں نا، ان پر میرا اصل موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ وَتُعَزِّرُوهُ، فرمایا اور ان کی تعظیم کرو، اور ان کی تعظیم کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور فرمایا ان کا ادب کرو، ادب بھی کرو، تعظیم بھی کرو۔ تعظیم عظمت سے بنا، جس کا معنی ہے کہ ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا، ان کو عام لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا۔ تعظیم عظمت ہوتا ہے معنی بڑائی، ان کو بڑا سمجھو، اور آپ کا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی تو شخصیت کائنات میں ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو سارے نبیوں سے سب سے بڑی شان والے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولیٰ ہمارا نبی۔ آپ کی تعظیم ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سارے نبیوں سے سب سے بڑی شان والے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، تیسرے پارے کی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، جس کا مطلب ہے کہ یہ سارے رسول، اللہ پاک فرماتا ہے یہ سب ہمارے رسول ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں سب ہمارے رسول ہیں، لیکن سارے رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے پر بڑھا چڑھا کر فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے ہم نے ڈائریکٹ کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، منہم من کلم اللہ، کلام فرمایا، کلیم اللہ علیہ السلام، فرمایا ورفع ومنہم رفع بعضهم درجات، اور کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے سب درجے نیچے رہ گئے، سب درجوں سے بلند درجہ نصیب فرما دیا۔ یہ ہیں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے معراج کی رات اپنا دیدار کروا کر سارے نبیوں سے بڑا مقام نصیب فرما دیا تھا۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوا، ان کی تعظیم کا ایمان رکھنا ہے، ان کی عظمت کا، ان کے بڑے ہونے کا، اعلیٰ ہونے کا، یہ سب یقین آپ نے رکھنا ہے، تب ایمان جا کے کامل ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا وَتُوَقِّرُوا، ان کا ادب بھی کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ بندہ ادب اسی کا کرتا ہے جس کی تعظیم دل میں ہوتی ہے، جس کی تعظیم نہیں نہ ہوگی اس کا ادب نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ عمر میں، علم میں مجھ سے بڑے ہیں، تو میں آپ کی تعظیم کی سوچ رکھ کر آپ سے ادب کے ساتھ پیش آؤں گا۔ جب باپ اور بیٹا سمجھتے ہیں نا کہ میرے ابا جان واقعی تعظیم والے ہیں، باپ اور بیٹے میں یہ سوچ بنتی ہے، باپ اپنے باپ کو، بیٹا اپنے باپ کو، جب سمجھتا ہے کہ یہ میرے والد محترم واقعی ہی تعظیم والے ہیں، بڑے ہیں، تو پھر ان کا ادب بھی کرے گا۔ اور جب سوچ ہی ختم ہو جائے کہ ان کی کوئی تعظیم ہے، ان کی کوئی بڑائی ہے، تو پھر بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے پیو نے، میں کی سمجھا میرا پیو کی ہوں۔ جیسے میں رات کو بھی سنا رہا تھا ہفتہ وار میں، وہ بچہ، باپ کہتا ہے اپنے بچے کو بیٹا سو جاؤ یار، مہربانی کرو، یہ کیا موبائل کے پیچھے پڑ گئے، رات تو رات لگے رہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں خاموش ہو کر اپنے کمرے میں جائے، اپنے کمرے میں جاؤ چپ کر کے، بار بار آ کے میں نے تنگ کی رکھ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بیٹے کی سوچ میں اپنے باپ کا ادب نہیں، کیونکہ وہ تعظیم نہیں کرتا، وہ بڑا ہی نہیں سمجھتا اپنے ابا جان کو۔ کہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اپنے باپ کے آگے بھی مت چلو، اگر باپ کھڑا ہو
تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ باپ کھڑا ہو تو بیٹے کا بیٹھے رہنا بے ادبی ہے، بیٹا بیٹھا رہے باپ کھڑا ہے، تو فرمایا یہ بے ادبی ہے کہ بیٹا بیٹھا ہے اور والد محترم کھڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، بیٹا آگے آگے چل رہا ہے، باپ پیچھے ہے اور باپ کو کمر ہو رہی ہے، فرمایا یہ بے ادبی ہے، ایسے مت چلو۔ یہاں تک اپنے والد والدہ کا ادب و احترام، تو جب والد والدہ سے اوپر جائیں گے، سب سے بڑی شان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کا ادب بھی کرنا ہے۔ اب ذرا سنیے گا اسی پوائنٹ پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم ہے نا جی، اس تعظیم میں کیا کیا شامل ہے، یہ ہے میرے پاس الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے حقوق سناتے ہیں نا، ہم اپنے حقوق سناتے ہیں، والد کے حقوق، والدہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ایک دوسرے کاروبار میں جو شریک ہو جاتے ہیں ان دو دوستوں کے آپس کے حقوق، یہ ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لین دین کاروباری معاملات میں حقوق۔ ایسے ہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی حقوق ہیں، یاد رکھیے گا، آپ کے حقوق ہیں امت پر، ہمارے اوپر، جو ہم نے اپنے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق دینا ہے، ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں۔ چند مہینے شاید ہوئے ہوں گے، سال نہیں، چند مہینے، میں نے ایک پورا اس پر تفصیلی جمعہ پڑھایا تھا کہ اپنے اپنے حقوق کے ہم جو مطالبے کرتے ہیں، ذرا ادھر بھی سوچ لے جائیں کہ ہمارے آقا پاک کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں۔ اس کے اندر تفصیل ہے، 10 12 13 14 فصلوں کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق بیان ہوئے ہوئے ہیں، ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب میں آپ بھائیوں کو ریفر کروں گا، یہ آپ بھائیوں کے پاس ہونی چاہیے، ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعظیم و توقیر کا آپ کا جو سٹیٹس ہے، وہ اس میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں سے ایک حق میں آپ کے سامنے اب عرض کر رہا ہوں، چونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم میں کثرت سے ذکر ہو رہا ہے آل پاک کا، خصوصاً شہدائے کربلا کا، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کی آل پاک کے حوالے سے میں یہ آپ کے سامنے یہ حق جو حضور پاک کا ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اس قرآن پاک کی آیت سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 فرمایا کہ ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر بجا لاؤ، ادب بجا لاؤ۔ اسی آیت کے تحت جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور تعظیم لازم ہے، تو اسی کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم توقیر میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد، آپ کی ازواج، جو سارے مومنوں کی امہات ہیں، امہات المومنین ہیں، ان سارے رشتوں کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے۔ لازم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو بندہ چاہتا ہے کہ میں صحیح معنوں میں یہ اس پوائنٹ پر کہ تعظیم اور توقیر بجا لا سکوں، وہ اگر صرف حضور پاک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے، جب تک حضور پاک کی پاک ازواج، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اولاد، بیٹے پاک، بیٹیاں پاک، اور آپ کی جو آل اولاد ہے ساری، ان کی تعظیم و توقیر بجا نہیں لاتا، وہ حقیقت میں آل پاک کا حق مارنے کی بجائے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق مارنے والا بندہ ہوگا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا غاصب ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا غاصب، غصب کرنے والے، بچیوں کے جب مال ہڑپ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ غاصب ہے، اپنی بچیوں کے حق مار گئے، بہنوں کے حق مار گئے۔ تو جو ازواج پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج امہات کا ادب و احترام نہیں کرتا، پیارے نبی پاک علیہ السلام کی آل کا احترام نہیں کرتا، وہ حقیقت میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حق مارنے والا بندہ ہوگا، وہ غاصب ہے، اور اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت نہیں کی، اس نے توقیر نہیں کی، اس نے تعظیم نہیں کی۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں صرف سنا رہا ہوں، ورنہ الحجرات اور الفتح کے علاوہ الاحزاب کے اندر بھی یہ والی آیت موجود ہے، اور 2-3 مقام پر اس طرح کی آیات موجود ہیں جن میں یہ واضح فرمان ہے اللہ پاک کا کہ میرے نبی پاک کی تعظیم و توقیر کرو۔ اور میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں، اس پر کافی سارے حوالے ہیں،
چونکہ ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے اس لیے میں آپ کو اس کا خلاصہ عرض کر دیا. اس پر کافی سارے یہ محدثین، مفسرین، مشائخ امت کے جو اسلاف ہیں ان کے حوالے ہیں، اور یہ تقریباً 4-5 صفحوں پر یہ مشتمل مضمون ہے، جس میں صرف میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں. ایک نام آپ نے سنا ہوگا، صحابی رسول بڑے مشہور حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن پاک جمع کیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی، ان 4 شخصیات بڑے عظیم صحابہ کرام کے حکم پر، دیگر کئی صحابہ کرام کے حکم پر، حضرت زید بن ثابت نے مختلف مقامات پر جہاں جہاں بھی قرآن پاک لکھا ہوا تھا، کسی کو یاد تھا، اس سارے قرآن پاک کو ایک جگہ 2 جلدوں کے اندر جمع کرنے والے صحابی کا نام ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے جلیل القدر صحابی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کسی نے اگر قرآن پڑھنا سیکھنا ہو تو 4 صحابہ کے اور نام لیے، ان کے ساتھ ایک حضرت زید ابن ثابت کا نام بھی لیا تھا. یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اس لیے ڈیوٹی بھی انہی کی لگی تھی. تو یہ حضرت زید ابن ثابت، ان کی والدہ کا وصال ہو گیا اور انہوں نے خود اپنی والدہ ماجدہ کا نماز جنازہ پڑھایا، نماز ادا کی. انہوں نے جب نماز پڑھا کے فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے تو ان کے سامنے ان کی جو سواری ہے خچر، وہ پیش کیا گیا. تو ابھی آپ کے سامنے وہ خچر لا کر کھڑا کیا گیا تھا، تب ادھر سے دوڑتے ہوئے آئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اکثر بھائی جانتے ہیں حضرت عباس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بنے، ان کا بھی حضور پاک کے گھرانے سے تعلق ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے آ کر حضرت زید کی جو سواری ہے خچر، اس کی لگامیں وہ تھام لی، جیسے کوئی شاگرد یا خادم سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، ایسے سواری کو قابو کر کے کہ آپ سوار ہو جائیے. تو ابھی آپ چلتے آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا تو تعلق، رشتہ، ناطہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں آپ کے ادب و احترام کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ یہ والا انداز اپنا کر مجھے اس طرح سے مت بنائیے کہ میں گناہ گاروں میں ہو جاؤں اور میرے اوپر کوئی مسئلہ بن جائے. آپ نے اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار فرمایا. آگے سے حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ اے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا، ہمیں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کا ادب و احترام کرنے کا سارا طریقہ سکھایا ہوا ہے. کہ آپ اگر ہمارا ادب کر رہے ہیں تو ہم بھی جانتے ہیں کہ علماء جو فضلاء ہیں ان کا مقام، ان کا ادب کیا ہے، ہم بھی ان کی تعظیم اور ادب جانتے ہیں. اس لیے سواری کی مہاریں میں پکڑوں گا، آپ مہربانی فرما کے اوپر سوار ہو جائیے. تو انہوں نے جس ہاتھ سے لگام پکڑی ہوئی تھی نا، آپ نے وہی ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر حضرت زید نے ہاتھ پکڑا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، ہاتھ پکڑ کر آپ نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دے لیا، بوسہ دیا. اور بوسہ دیتے ہوئے سر جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ ایسے پکڑ کے ایسے کیا ہو، تو یہ تو الٹا ہونے کے ہاتھ کھینچنے والی بات ہو جائے گی. محبت کرتے ہوئے آپ نے ایسے پکڑا، ان کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا. حالانکہ وہ عمر میں چھوٹے ہیں، عمر میں چھوٹے، لیکن فرما کیا رہے ہیں حضرت زید نے حضرت ابن عباس کے دست اقدس کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہمیں اہل پاک نبی، اہل بیت نبی علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم بھی جانتے ہیں آل پاک کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے. اگر آپ علماء کا قدر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ نبی پاک کی آل اور آپ کی اہل بیت کا ادب کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ میں نے صرف ایک روایت سنائی ہے، ایک طرف عالم صحابی ہیں، دوسری طرف اہل بیت کا فرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کتنا محبت بھرا انداز اپنا رہے ہیں، جس سے ہمیں یہ ایک درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ امت کے علماء کا بھی ادب و احترام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. فرمایا علماء حقیقی جو سچے علماء ہیں وہی فرمایا سارے نبیوں کے میرے بھی وارث ہیں. اور آل پاک کے بارے میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی سنا دی اور یہ ایک واقعہ بھی عرض کر دیا. کتاب کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بھائیوں کے پاس ہونی چاہیے. تو ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں، آل پاک کے ساتھ بھی ادب و احترام کا رشتہ، محبت کا رشتہ،
اصحاب پاک کے ساتھ بھی محبت اور احترام کا رشتہ، کیونکہ یہ دونوں شخصیات کا ادب و احترام حقیقت میں پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام ہے، کیونکہ آل کو بھی جو مقام ملا وہ بھی نبی پاک کے صدقے، اور اصحاب کو جو مقام ملا وہ بھی نبی پاک کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان ساروں سے محبت، ان کا ادب و احترام، یہ حقیقت میں حضور اکرم علیہ السلام کا ادب و احترام ہے۔ جو اس سے نیچے ادھر ادھر جائے گا وہ حقیقت میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کے اندر فرق کرنے والا ہوگا، جو امت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہمیں سچی محبت کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔